بابری مسجد کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ 1528 عیسوی میں بابر کا زمانہ تھا اور اودھ کے ایک گورنر میر باقی نے ایک مسجد تعمیر کی تھی جو 3 گنبدوں پر تھی اور جس میں مسقف حصے میں یعنی چھت والے حصے میں 3 صفیں لگتی تھی، اور مسجد اتنی چوڑی تھی کہ ایک صف میں 120 نمازی نماز پڑھ سکتے تھے۔ مسجد کے صحن میں 4 صفیں لگتی تھی، اور 1528 سے لے کر کے 1855 تک 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی رہی، اور کسی قسم کا کوئی تنازع، کسی قسم کی کوئی بات اس مسجد سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ غیر متنازع جگہ رہی، اور اس طرح جو ہے وہاں 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کی جاتی رہی۔ آج تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہونے سے لے کر کے کون کون لوگ امام رہے اور انہوں نے کتنے دنوں تک امامت کی، یہ ساری تفصیل ملتی۔ اور مسجد انتہائی مضبوط شاندار مسجد تھی، معمولی مسجد نہیں تھی۔ 1855 میں انگریزوں نے جو ان کا معاملہ تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، انہوں نے بابری مسجد کو اس کی اہمیت اور اس کی شان کے پیش نظر اس علاقے میں ہندو مسلمانوں میں جھگڑا ڈالنے کے لیے یہ شوشہ پیدا کیا کہ ایک نجومی کو بلایا اور اسے پہلے سے سکھا پڑھا دیا تھا، اور ذائچہ وغیرہ بنا کر کے اس نے کہا کہ مسجد کے صحن سے لگ کر کے جو دیوار ہے وہاں پر جنم استھان ہے، یعنی رام کی پیدائش یہاں پر ہوئی تھی، اور مسجد کے صحن سے لگ کر کے دیوار سے سیتا کی رسوئی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، ظاہر بات ہے اس طرح کی باتیں خود ان کے پنڈتوں نے قبول نہیں کی تھی، لیکن جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر کے یہ آواز اٹھانی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ مواد پکتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ پھر انگریزوں کی عدالت میں جا کر کے انہوں نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، تو انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ داہنی طرف مسجد کی دیوار سے باہر سیتا کی رسوئی بنائی جائے حیال الفلاح کی طرف، اور مشرق کی طرف مسجد کے صحن کی دیوار کے باہر ایک چبوترا بنایا جائے۔ تو وہ 17 بائی 21 فٹ کا ایک چبوترا بنا کر ہندوؤں کو دے دیا گیا، انہوں نے وہاں پوجا شروع کر دی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، اور اس کی ملک کی آزادی کے بعد انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ملک کا اقتدار ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آیا، اور نہرو وزیر اعظم بنے۔ 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے لوگ نکلے۔ ابھے رام داس ہنومان گڑھی کا جو مہنت تھا ابھے رام داس، اپنے 50-60 لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے مسجد میں گھس کر کے محراب کے اندر انہوں نے ایک مورتی رکھ دی، اور اس کے بعد پورے علاقے کے اندر منظم طریقے سے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ رام پرکٹ ہو گئے، رام للا پرکٹ ہو گئے۔ اور جو شخص وہاں پر ایک کچھ حادثہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے پولیس کا ایک آدمی فریاد درج کرواتا ہے، تو ایک کانسٹیبل ماتو پرساد نام کے ایک کانسٹیبل نے پولیس اسٹیشن میں فریاد درج کرائی کہ ہنومان گڑھی کے مہنت ابھے رام داس اور 50-60 نامعلوم لوگوں نے مسجد کا تالا توڑ کر کے مسجد میں گھس کر کے محراب کے اندر انہوں نے مورتی رکھ دی ہے۔ پروگرام تھا اور منظم پروگرام تھا، کوئی ایسا
نہیں تھا کہ کچھ لوگ اٹھ کر کے یہ کام کریں، نہیں، ان کچھ لوگوں کے پیچھے حکومت تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، جمعیت علماء کے ذمہ داران، ان تمام لوگوں نے اس وقت بھی وہاں ایودھیا میں جمعیت کا وجود تھا، اور نہرو سے، جواہر لال نہرو سے مل کر کے ملک کے وزیر اعظم سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں انصاف کریں۔ ظاہر بات ہے مسجد میں اس طرح کا کوئی تنازع تاریخی طور پر نہیں ہے، اور کسی نے مسجد میں اپنا حق آج تک نہیں جتایا۔ جن کا تقاضا تھا ان کو سیتا کی رسوئی اور رام جنم کا استھان دے دیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر کسی کا جھگڑا نہیں ہے، اس لیے آپ انصاف قائم کریں اور اس مورتی کو باہر نکال کر کے مسلمان جس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے ان کو نماز ادا کرنے دیں۔ مسلمان 22-23 دسمبر کی صبح جب نماز کے لیے آئے تو اس سے پہلے وہاں کے سٹی مجسٹریٹ نے دفعہ 145 کے تحت انہوں نے مسجد کو اور مسجد کے تمام جگہ کو قرق کر لیا، یعنی حکومت اپنی ملکیت میں لے لیا، حکومت کی ملکیت میں لے لیا، اور عام مسلمانوں کے لیے مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ نہ کوئی اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اس میں پوجا پاٹ کر سکتا ہے۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلا، اور پھر اس کے بعد اسی سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں کچھ لوگوں نے اس بات کا مطالبہ رکھا کہ ہمیں پوجا پاٹ کی اجازت دے دی جائے۔ تو پہلے مرحلے میں اس نے انکار کیا، اس کے بعد یہ مقدمہ اس کے اوپر لے جایا گیا تو انہوں نے اجازت دے دی اور تالا کھولنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد تالا کھول دیا گیا اور باقاعدہ وہاں پوجا پاٹ کی جانے لگی۔ مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مسجد میں پوجا پاٹ کرنے کی عام اجازت ہندوؤں کو دے دی گئی۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ 23 دسمبر 1949 جمعیت علماء کے ذمہ داران نے حق ملکیت کا مقدمہ دائر کیا جو آج تک چل رہا ہے۔ 1987 شاہ بانو کا کیس آپ نے سنا ہوگا۔ جو جانکار لوگ ہیں، جو اس وقت تھے اور سوجھ بوجھ رکھتے تھے، اخبارات پڑھتے تھے، ملک کے حالات سے واقف تھے، شاہ بانو کا جو ہے اس مقدمے میں جو فیصلہ، اس سے پہلے انہوں نے راجیو گاندھی کا دور حکومت تھا، باقاعدہ رام مندر کا شیلانیاس کیا گیا، سنگ بنیاد رکھی گئی۔ جب یہ بات عام مسلمانوں میں آئی اور ملک بھر کے مسلمان بے چین ہوئے تو پھر 1992 پھر شاہ بانو کا جو مقدمہ تھا اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ لایا گیا، اور اس سے عام مسلمانوں میں اور بے چینی پیدا کی گئی۔ ان کو علم نہیں تھا، وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے تو مسلمان خوش ہو جائیں گے اور بیلنسنگ ہو جائے گی۔ 1990 میں کار سیوا کے نام پر پھر وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا پروگرام لے کر کے چلے۔ یو پی میں ملائم سنگھ کی حکومت تھی اور ہندوستان پر اس وقت راجیو گاندھی کی حکومت تھی۔ فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے بعد وہ کام رک گیا۔ فائرنگ کروانے والے ملائم سنگھ یادو، وہاں سے یہ سلسلہ پوری طاقت کے ساتھ چلایا گیا اور 6 دسمبر 1992 کو مسجد شہید کرنے کا پروگرام پورے ملک میں رتھ یاترا نکال کر کے دیا گیا۔ مسجد شہید کرنے کے لیے ہندوستان سے جنونی قسم کے لوگ جمع ہونے لگے، اور 4 دسمبر کو کیندر سرکار نے مسجد کو اور مسجد کے علاقے کو اپنے تابع میں لے لیا، فوج لگا دی، اور پورے ملک کو یہ باور کرایا گیا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ نرسمہا راؤ کی حکومت تھی۔ 6 دسمبر کو جو اس ملک کے
قانون بنانے والی کمیٹی کے سربراہ بابا امبیڈکر کا وفات کا دن ہے، چنا گیا اور باقاعدہ دن کے اجالے میں مسجد شہید کر دی گئی. کسی ایک فوجی کو اور کسی ایک پولیس والے کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ کسی کو روکے. نرسمہا راؤ سرکار تھی، اس نے یہ پورا پروگرام ترتیب دیا، مسجد شہید کر دی گئی. آج مسجد کا املا نہیں ہے، مسجد کا املا نہیں ہے، زمین ہے اور وہاں پر ٹینٹ لگا کر کے رام للا کی پوجا جاری ہے. جن لوگوں نے مسجد پروگرام کے مطابق شہید کروایا تھا وہ اعلان کرتے ہیں کہ مسجد ہم ہی بنائیں گے، مندر ہم ہی بنائیں گے، جبکہ جس دن مسجد شہید ہوئی تھی ریڈیو پر باقاعدہ اعلان ہوا تھا نرسمہا راؤ کا، اور پھر 15 اگست لال قلعے کی فصیل سے اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم مسجد اسی جگہ بنوا کر کے دیں گے، لیکن اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوتا. اگر ملک کا وزیر اعظم کسی سے کسی بات کا وعدہ کرے تو اس وعدے کے مطابق وہ کام کیا جاتا ہے، لیکن کرنا تو دور کی بات کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. لوگ بھولتے جا رہے ہیں، بابری مسجد کی تاریخ لوگ بھولتے جا رہے ہیں، اور پروگرام یہ ہے کہ بابری مسجد کو لوگ بھول جائیں. کہتے ہیں نا مرور زمانہ بڑے سے بڑے زخموں کو بھر دیتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بڑے سی بڑی دکھ اور تکلیف کو آدمی بھول جاتا ہے. میرے والد کا انتقال ہوا، زمانہ ہو گیا، اب وہ بات نہیں ہے. ماں کا انتقال ہو گیا، زمانہ ہو گیا، وہ بات نہیں ہے. اور ہر ایک کے یہاں یہ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے بڑے سے بڑا زخم بھر جاتا ہے. بابری مسجد کو لوگ بھول جائیں، اس بات کی منظم طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے. جس پارٹی نے، جن کے وزیر اعظم نے ملک کی بابری مسجد کو ان تمام مراحل سے گزار کر کے شہید کروایا، اسی کے ماننے والے لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وہاں تو کچھ ہے نہیں، نہ مینار ہے، نہ گنبد ہے، نہ چھت ہے، نہ دیوار ہے، نہ فرش ہے، نہ ممبر ہے. اب بابری مسجد بچاؤ کمیٹی کیا بچائے گی؟ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ مسجد مینار، گنبد، چھت اور دیوار کا نام نہیں ہے. مسجد تو زمین کا نام ہے. جو زمین کوئی اس زمین کا مالک اسے اللہ مسجد کے لیے وقف کر دے، اللہ کی ملکیت میں دے دے، اور پھر وہاں ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا کی کر لی جائے تو وہ جگہ مسجد شرعی ہو جاتی ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی. چاہے نماز نہ پڑھی جا سکے، چاہے وہاں پوجا پاٹ ہونے لگے، لیکن وہ جگہ مسجد رہے گی. بہت منظم طریقے سے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اب مسلمان احتجاج بھی نہ کرے، اپنا مطالبہ بھی نہ رکھے. حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایسی تنظیم نے پورے ملک میں مسلمانوں کو یہ اعلان دیا کہ اس طرح کوئی پروگرام نہ کیا جائے جس سے غیروں کو یہ موقع ملے کہ وہ ہم پر حملہ کریں. پورے ملک کا مسلمان خاموش ہے. بابری مسجد کے مسئلے کو لے کر کے مالیگاؤں میں احتجاج کا پروگرام ترتیب دیا گیا تو انتظامیہ نے پوری طاقت لگا لی اس کو روکنے کے لیے، اور یہاں کے دوسرے جو سیاسی کرتا دھرتا لوگ ہیں 4-4 گھنٹہ وہاں جا کر کے بیٹھے رہے کہ ان کو پرمیشن نہ دیا جائے اور جلوس نہ نکالنے دیا جائے، احتجاج نہ کرنے دیا جائے. ساری کوشش کر لی، لیکن یہ وہ سازش کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان بابری مسجد کو بھول جائے. 1992 کے بعد جو بچے ہمارے پیدا ہوئے آج جوان ہو گئے ہیں، ان کو بابری مسجد کی تاریخ معلوم نہیں ہے، اور اپنی نسلوں کو یہ بات بتانا ہماری ذمہ داری ہے.
ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنا وہ بچہ جس کو بابری مسجد کی تاریخ معلوم نہیں ہے اور ہندوستان میں رہتا ہے تو اس کو بابری مسجد کی تاریخ بتائے. ظاہر بات ہے خاموشی سب کچھ ختم کر دے گی. خاموشی سب کچھ ختم کر دے گی. یہ کہا جانے لگا کہ تم نے تو کبھی 25 سال میں احتجاج نہیں کیا، اب کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہیں. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ عوام تو عوام، ہمارے خواص کا بھی حوصلہ اور ہمت ٹوٹتی جا رہی ہے. آج ہمارے بڑے کہنے لگے کہ کچھ مت کرو. آپ اندازہ کرو، میں الزام نہیں دے رہا ہوں کسی کو، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اب مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے. ہم خوف کی زندگی گزارتے جا رہے، سہم گئے ہیں. ہم لوگ سہم گئے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ اس سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. سہما دیا گیا ہے مسلمانوں کو. ظاہر بات ہے یہ بابری مسجد کو بھلا دیا جائے اس سازش کا ایک حصہ ہے. ہمارے اکابرین بھی مجبور ہے. آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کی عدلیہ، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے. ہم طاقت کی بنیاد پر دادا گیری کر کے، لڑ جھگڑ کر کے مسجد نہیں بنانا چاہتے. ظاہر بات ہے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ ہم اپنے گھر میں لاٹھی رکھ سکتے، نہ ہم اپنے گھر میں تلوار رکھ سکتے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ رام مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس فوج ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ ان کے پاس سب کچھ ہے. ایسے حالات کے اندر ہم لڑ نہیں سکتے. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ہم سوسائڈ نہیں کر سکتے. خودکشی کا سوچ کر کے ہم مسجد بنانے کا پروگرام نہیں دے سکتے. ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. اور سپریم کورٹ ایک قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، عقیدے اور آستھا کی بنیاد پر نہیں. بابری مسجد کے مقدمات کے لیے حق ملکیت کے جتنے دستاویزات جمعیت علماء کے پاس ہے، کسی اور جماعت کے پاس نہیں. 23 دسمبر 1949 سے جمعیت علماء یہ مقدمہ لڑ رہی ہے اور خاموشی کے ساتھ لڑ رہی ہے. کوئی شور شرابہ نہیں. لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ جمعیت علماء مقدمہ لڑ رہی ہے. کبھی بابری مسجد کے نام سے ہم نے پروگرام نہیں کیا، کبھی بابری مسجد کے نام سے چندہ نہیں کیا. 1949 سے یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ 1972 میں وجود میں آیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. نہ کسی کا اقتدار ہمیشہ رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے، نہ کوئی چیز ہمیشہ رہی ہے. آنے جانے کی جگہ ہے. دنیا میں کچھ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ چیزیں وجود میں آتی ہے ختم ہو جاتی ہے. ایک مسجد پترے کی بنائی جاتی ہے، ہٹا کر پختہ بنا لی جاتی ہے. بعد میں آنے والے اس مسجد کے 100 سال 80 سال گزرنے پر مسجد شہید کر کے پھر نئی مسجد بنا لیتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کبھی کسی کے اقتدار اور حکومت کو باقی نہیں رکھتا. اقتدار چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. بڑا اقتدار جیسے حکومت پہ لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹا اقتدار آپ اپنے گھر کے بڑے ہو، اپنے گھر کے حاکم ہو، اپنے گھر کے حاکم ہو. اگر آپ کے گھر میں آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیسے نمٹا دے گا آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اور عبرت کا نشان بنا دے گا. آج ہمارے گھروں میں جو ظلم ہوتا ہے، جو گھر میں رہنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ ہر گھر کے ساتھ ہے. اس لیے میں نے بہت نیچے آ کر کے یہ بات کہی
کہ ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا. آج اگر گھر کے آپ بڑے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے انصاف کرو. آپ خاندان کے بڑے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے انصاف کرو. آپ سماج کے بڑے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے انصاف کرو. ظلم کے ساتھ آپ کا اقتدار باقی نہیں رہے گا، اور پھر اللہ سزا دے گا. سزا ایسی سزا کہ عبرت بن جاؤ گے. وقت نہیں ہے، ورنہ عنوان ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اس بات کو لے کر کے کہ ہم بھی ظالم ہیں، ہم بھی ظالم ہیں، ہم بھی ظالم ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا بھی ظالم ہے. آج ہماری تباہی و بربادی کی وجوہات میں یہی سب کچھ ہے کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک کو احسان فراموشی کرتے ہوئے بھلا دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں وجود عطا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں صحت اور تندرستی دی، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے اپنا محبوب نبی دیا، جس نے زندگی کی ساری آسائشیں دی. آج اس کو ہم لوگ بھول گئے. ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ ایک نوکر اگر ہم سے تنخواہ لے کر کے ہمارے حکم کی تعمیل نہ کرے تو ہم جوتے سے مارتے ہیں اس کو. اور اللہ سے یہ سب کچھ ہم کو ملا ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تب بھی حالات ہمارے اچھے ہیں تو کم سے کم جوتے تو نہیں پڑ رہے. اللہ اگر ہر غلطی اور کوتاہی پر پکڑنے لگے تو ہمیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے ہمیں بھی عبرت پکڑنا چاہیے. کسی کا دنیا سے جانا ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ کل ہمیں بھی اسی راستے پر جانا ہے. قبرستان میں تھا، ایک صاحب کہنے لگے ایک شخص کے بارے میں، بولے یہ دروازے سے واپس گئے. ہم لوگ بولتے نا سلیمانی چوک تک پہنچ گئے تھے، تو بولے یہ قبرستان کے دروازے سے واپس گئے. میں نے کہا واپس گئے، راستے میں ہے. میں نے کہا تم بھی راستے میں ہو، میں بھی راستے میں ہوں، یہ بھی راستے میں ہے. اب کسی کو نہیں معلوم کہ کون زیادہ قریب ہے کون زیادہ دور ہے. جانا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اس لیے یہ ضابطہ ہے کل من علیہا فان. اس کائنات میں جو بھی ہے اس پر فنا طاری ہوگی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور باقی رہنے والی ذات تیرے پروردگار کی ہے جو ہمیشہ رہے گی، جو عظمت و جلال کا مالک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں.